حضرت حلیمہ آپ کی ذات کی خدمت کا حال درد بھرے انداز میں بیان فرماتی ہیں کہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابن اسحاق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر اپنے دھاڑ سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑیں اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ یہ قافلہ اس گھر سے نکلا تھا کہ شہر سے شیر خوار بچوں کو گود لائیں گی اور ان کی اجرت سے گزر کا سامان کریں گی، اور وہ سال خشک کا سال تھا۔ سب لوگ برآن رحمت کی آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے ایسی نڈھال تھی کہ بمشکل قدم اٹھاتی تھی، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی اور لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی کہ چلو اس کا دودھ سہارا بن سکتا۔ الغرض ہزاروں خرابیوں کے باوجود میں مکے پہنچی، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہی ہوتا ہے، اس کے سائے سے یہ بچہ محروم ہے تو اجرت کہاں سے ملے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلی بار تو میں بھی اس خیال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اس یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ ہونی پڑے۔ میرے شوہر نے بھی میری حمایت کا اعلان کر دیا کہ ہم ضرور اس یتیم بچے کو لے کر آئیں گے، مجھے کو بھی امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہوگی۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عبد المطلب سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئی تو اسی واپسی کے سفر کے دوران داستان حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور حضور میری گود میں تھے، تو وہ گدی اس قدر تیز ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئیں، تو میری ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگیں اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدی ہے جس پر تو آتے وقت سوار تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بلکہ وہی ہے۔ تو کہنے لگی اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے اگر اس برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھرے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھیں اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں، تو لوگ چرواہوں سے کہتے کہ تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر واپس آتی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ غرضیہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور رحمتوں کا مشاہدہ کیا، اور زمانہ اسی طرح امن و محبت سلامتی سے رہا، حتیٰ کہ کامل 2 سال ہنسی خوشی سے بیت گئے۔ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب 2 سال کے ہوئے تو خوب ہوش حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اماں حلیمہ کی کوشش بھی کرتی تب بھی نہ پیتے۔ قربان جائیے، ابھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسروں کا اکرام شروع ہے، یہ ہے اخلاق کی انتہا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے اور آپ کی بات سچی سبھی سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا جیسا سورج کی تیز کی روشنی ہوتی،
پھر وہ نور اوجل ہو جاتا۔ اس طرح برکات و رحمت کا ظہور ہوتا رہا اور آپ کا دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا۔ جب دودھ چڑھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روی ہے کہ آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا، اللہ اکبر وللہ الحمد کبیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کی تعریفات بہت ہے اور صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں، جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی تھی تب سے ہمارے قبیلے بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی تھی، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو ان پر کوئی زخم پھوڑا پھنسی نکل آتی، وہ آ کر آپ کا ہاتھ وہاں لگواتا اور پھر خدا اپنے پیغمبر کے دستے رحمت کو خالی واپس نہ کرتا اور وہ بیمار فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیمار میشی جانور بھی آپ کے دستے رحمت سے ملوایا جاتا اور وہ بھی صحیح ہو جاتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی عمر 2 سال کی ہو گئی تو میں آپ کو لے کر واپس مکہ پہنچی اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر آؤں، لہذا اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ مزید 1 سال کے لیے اس بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ مجھے یہاں پورے مکہ کی بیماریوں کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ آخرکار حضرت آمنہ نے تسلیم کر لیا اور میں حضور کو لے کر واپس آ گئی۔